فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة فسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا. ذی قدر ذی وقار سامعین، تھوڑی سی آواز کم کرو. رمضان المبارک دی آمد ہے اور انشاءاللہ ایک ہفتے بعد رمضان شروع ہو جائے گا. رمضان تو قبل رمضان المبارک دے شروع ہونے تو پہلے اج دا اے درس قرآن جس دے اندر رمضان دے حوالے نال چند باتاں تواڈے سامنے عرض کرنیاں. اللہ حق سچ آکھن دی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس حق سچ گل تے مینوں بھی تمام سامعین نو اللہ عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. دنیا دا یہ ضابطہ ہے کہ کوئی بھی انسان نے کم کرنا ہوئے اہم کم، اس کم تو پہلے اپنے دماغ نال ایک منصوبہ بندی کردا ہے، ایک پلاننگ کردا ہے. فلاں کم ہے میں انج کرسا اے معاملات طے کرسا. اس دے اندر عموماً گھراں دے اندر خانداناں دے اندر یہ چیز نظر آندی ہے. بیٹی یا بیٹے دی شادی کرنی ہوئے تے بندہ کتنے مہینے پہلے تیاری شروع کر دیندا ہے. پوری پلاننگ، منصوبہ بندی، طریقہ کار کیا کیا ہونا ہے، کتنے بندہ نو دعوت دینی ہے، کتنے مہمانوں نو بیٹھاونا ہے، کہ پکاونا ہے، کس ٹائم برات آمنی ہے، کس ٹائم برات جاونی ہے، کیا کچھ ہونا ہے. اے سارے شیڈیول بندہ طے کردا ہے اور یہ عقل مندی ہے. یہ اس عقل مندی دا مظاہرہ نہیں کردے اور یہ معاملات موقع آمن تو پہلے طے نہیں کردے، معاملات شیڈیول نہیں بناندے، وہ ہمیشہ ہی گھاٹے چ رہندے. جس طرح یہ دنیاوی معاملات دے اندر پلاننگ اور منصوبہ بندی ہوندی ہے، اسی طرح دیگر عبادات دی طرح ایک رمضان دا مہینہ بہت بڑا ساڈے تے آمن والا ہے. اے دے بارے بھی اسانوں کوئی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے. یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس دے نال دا مہینہ باقی پورے سال وچ کوئی نہیں. اس واسطے اتنا اہتمام کیتا گیا ہے کہ اللہ پاک نے سرکش شیاطین جڑے بندیاں نو دین تو دور رکھ دین انہاں شیاطین نو اللہ بند کرا دیندا ہے، قید کرا دیندا ہے، تاکہ یہ اہم مہینہ، اہمیت والا مہینہ کسے بندے دا، کلمے پڑھنے والے مسلمان بندے دا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے شیطان دے حملے دی وجہ تو.
اور پھر شیطان بھی قید ہو جاتا ہے، سرکش شیاطین. اور پھر انساناں واسطے اللہ نے اس مہینے دے اندر اعمال دا اجر اور بدلہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے. فرض پڑھو تے 70 فرضاں دا اجر، جو نفل پڑھو تے 70 گنا بڑھا کے اجر فرضاں دے برابر. اے سارے اہتمام اللہ دی طرفوں نے تاکہ میرے بندیاں نو زیادہ تو زیادہ فائدہ پہنچ سکے. جس طرح اللہ نے یہ چیزاں اضافی اس مہینے دے اندر عطا کی دیاں، اسانوں بھی چاہیے اساں بھی اس مہینے دے بارے باقاعدہ ایک ترتیب طے کر لواں. اس مہینے نو ایسی ریسیپشن دیواں، اس طریقے نال اس دا ویلکم اور اس نو خوش آمدید رکھا جس طرح شریعت دا مقصود اور مطلوب ہے. اس واسطے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی مبارک تے نظر پاؤ تے اسانوں 2 چیزاں نظر آندیاں. کتنی چیزاں؟ صرف میں بولنا ہے یا تسیں نال بول سو؟ تھوڑا تھوڑا بول سو؟ ہاں بھلا ہو سی. کتنی چیزاں نظر آندیاں؟ 2. اور دونوں دا تعلق رمضان دے حوالے نال ہے. اتنا زیادہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شد و مد نال اور بڑی بے قراری نال رمضان دا انتظار کرتے ہم. یقین کرو 2 مہینے قبل رمضان تو پہلے شعبان ہوتا ہے تے شعبان تو پہلے رجب دا مہینے. 2 مہینے قبل اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے دربار دے اندر دعاواں شروع کر دے دیا. دعاواں اور ایسی دعا جس دے اندر پورا فوکس رمضان تے ہے. اللہ دے پاک پیغمبر کیری دعا کر دیا، گل سمجھنی ہے ذرا غور نال. اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے اگے عرض کر دے ہوندے ہیں، اللہم اے میرا اللہ بارک لنا فی رجب. اللہ رجب دے مہینے دے اندر ساڈے واسطے برکت پیدا فرما. رجب دے مہینے دے اندر برکت پیدا کر. وشعبان اللہ تے اگلا مہینہ شعبان والا ہے او دے اندر بھی برکت نصیب فرما. دعا سننی ذرا. اللہ رجب دے مہینے دے اندر بھی برکت نصیب فرما. شعبان دے مہینے دے اندر بھی برکت نصیب فرما. وبلغنا رمضان اللہ اسانو رمضان نصیب فرما. اسانو پہنچا دے رمضان تک. غور کرنا الفاظ پہ ذرا. 2 مہینے پہلے اللہ دے نبی مشتاقن اشتیاق اور شوق ہے اسانو رمضان نصیب ہو جائے. اسے دن اسے واسطے کہ نصیب ہو جائے رمضان. اللہ دا نبی دعاواں دا اہتمام پہ کر دے. ساتھیو یاد رکھو رمضان دے استقبال دا پہلا طریقہ یہ ہے، رمضان نو ویلکم آکھن دا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ دے دربار دے اندر جتھے اور دعاواں کر دیاں اتھے نال نال اے دعا بھی شامل کر دو، اللہ سارے انو رمضان دیاں بہاراں نصیب فرما. اللہ اے پہلا طریقہ ہے اللہ دے کول دعاواں کرنا، بار بار اللہ دے کول دعاواں کرنا.
اللہ مہربانی فرما رمضان تو محروم نہ فرما۔ ساتھیو یاد رکھو کئی بندے ایو جے ہوندے نا جیرے رمضان ویکھ نہیں سکدے بیچارے پہلے چلے جاندے نے، تے کئی بندے ایو جے ہوندے نا جنہاں نو کوئی عذر آ ویندا ہے، بیماری آ گئی، سفر آ گیا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا کھڑا ہو گیا کہ وہ زندہ تا موجود ہے پر رمضان دیاں بہاراں تو محروم ہے۔ اور کئی بندے بیچارے ایو جے ہوندے نا رمضان دا مہینہ بھی ہوندا ہے، صحت بھی ہوندی ہے، وقت بھی ہوندا ہے، سارا کچھ ہون دے باوجود رمضان دیاں بہاراں تو محروم ہوندے نے۔ اس واسطے اللہ دے نبی اللہ دے کول دعا پہ کر دینے، اللہ رجب جی برکت نصیب فرما، شعبان جی برکت نصیب فرما، تے رمضان دیاں بہاراں نصیب فرما۔ اس واسطے ساتھیو اللہ دا واسطے میری منت ہے، بزرگو جوانو بڑے ہو چھوٹے ہو اللہ دے کول منگنا شروع کر دیو۔ اگر پہلے سنی ودے آئے گل تا ٹھیک ہے منگ دیو سو، جے اگر کوئی نہ نے سنی تا اج سن کے اج دل دے اندر تہیہ کر لو، اج تو اسا اللہ دے کول منگنا ہے اللہ رمضان دیاں بہاراں تو محرومی نہ پیا دکھاویں، کوئی عذر ایسا نہ آونجے، کوئی بیماری ایسی نہ ونجے جس دی وجہ تو اسا رمضان تو محروم ہوویں نا۔ اللہ رمضان دے دناں دے روزے بھی نصیب فرما، رات دا قیام بھی نصیب فرما، او تیری بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے قرآن سنن سناون دیاں توفیق نصیب فرما۔ کیوں وما توفیقی الا باللہ، اپنی طاقت نال تا کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکدا، اپنی طاقت نال کچھ بھی بندہ نہیں کر سکدا، سارے کم بندہ تا کر دے جو اللہ توفیق عطا فرمیندا ہے۔ اس واسطے اپنے آپنوں رمضان واسطے اہل بناؤ، اہلیت کیا ہے دعاواں کرو، اللہ مہربانی فرما محرومی نہ دکھاویں۔ اللہ یاد رکھو رمضان دے اندر جیڑا بندہ محروم رہ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے رمضان دا روزہ چھوڑ دیندے بدلے دے اندر ساری زندگی روزے رکھدا رہے، اس رمضان والے روزے دی برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ دا فریضہ اور بڑا اہم فریضہ ہے، اس واسطے بھائیوں رمضان کی آمد ہے، رمضان بڑا قریب آ رہا ہے۔ شعبان دی آخری راتاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو جمع کیتا اور فرمایا لوگو اللہ پاک دی طرف ایک بہت بڑا انعام تواڈے تے آ رہے ہے، رمضان دا مہینہ تواڈے تے آ رہے ہے، او تے دنہ دے روزہ نو اللہ فرض کیتا ہے، رات دے قیام نو اللہ پاک نے نفل بنایا ہے۔ اس واسطے سنو بڑا اہم مہینہ ہے، پیغمبر کریم نے بھی صحابہ کرام نو اہمیت دلوائیے، آج مولانا غلام یحییٰ صاحب نے بھی یہ درس رکھ کے یہ اہمیت پیدا کرامن واسطے مینوں حکم کیتا ہے، میں حاضر ہو گیا۔ ساتھیو دلاں دے اندر اہمیت پیدا کرو، اللہ دا بہت بڑا مہینہ شہر اللہ، اے اللہ دا مہینہ ہے جس دے اندر اللہ دی رحمت بندے نہیں متوجہ ہوندی ہے۔ علماء نے بڑے کمال دی گل کیتی ہے، فرمایا لوگو 11 مہینے بندہ کوشش کر کے اللہ دی رحمت تو تلاش کریں دا ودا ہوندے، لیکن رمضان دا مہینہ آندا ہے بندہ تا اپنی جگہ تے رہ گیا، اللہ دی رحمت بندے نو تلاش ودی کر دی ہوندی ہے۔
اس واسطے بڑا اہم مہینہ ہے، اپنی دعاواں دے اندر یہ گل شامل کر لو، اللہ اساں سارے انو میں دعا پیا کردا اللہ دا واسطے دل نال آمین آکھ۔ دعا وہ ہوندی ہے جی دل چوں نکلے، الفاظ صرف دعا نہیں ہوندے، دل نال آمین آکھی جے میں دعا پیا کردا اللہ اپنی رحمت نال سانو رمضان دیاں بہاراں نصیب فرما۔ اے پہلا طریقہ رمضان دے استقبال دا۔ نمبر 2 طریقہ کہہ رہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کہ رمضان دا استقبال اللہ دے نبی کینے کر دے ہوندے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر شعبان دے مہینے دے اندر نفلی روزہ دا اہتمام کر دیاں، صحابہ فرما دین، اور غالباً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی فرما دیاں نے پورے سال دے مہینہ دے اندر اللہ دے نبی اتنے نفلی روزے لگاتار نہیں رکھ دے ہوندے جتنا شعبان دے مہینے دے اندر روزے رکھ دے ہوندے ہیں۔ ایک کیوں کیتا جا رہے ہیں روزیاں دا اہتمام نفلی روزاں دا؟ تاکہ جسم عادی ہو جائے، تاکہ بھوکا رہن دی عادت بن جائے، اور رمضان دے اندر سانو مشکل پیش نہ آ جائے۔ اس واسطے اللہ دے نبی رمضان دے استقبال عملاً کیویں کر دے ہوندے ہیں؟ رمضان تو پہلے روزے رکھ کے اپنے معدے نوں تے اپنے جسم نوں عادی بنا دے ہوندے ہیں۔ او ساتھیو یاد رکھو، اے دوسرا طریقہ رمضان نوں ویلکم آکھن دا، دوسرا طریقہ رمضان دے استقبال دا کہ بندہ نفلی روزہ دا اہتمام کردا رہے تاکہ عادت بن جائے۔ عموماً اساں دیاں یہ 17 18 20 روزے ہوندے نا تے وقت ساڈے جڑے ماشاءاللہ پکے لوگ ہوندے نے روزہ رکھن والے، وہ پتہ کیا دین ہن تا یار جسم عادی تھیا روزاں دا تے ہن مہینہ مکن والا ہے، آدھے آنا ہے بھئی ہن تا جسم عادی ہویا ہے روزہ رکھن دا تے مہینہ مکن والا ہے۔ بھائیو اسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر شعبان دے اندر اے پریکٹس شروع کر دیندے ہیں تاکہ جسم پہلے تو عادی ہو جائے، تاکہ رمضان دے اندر کوئی دقت نہ ہوئے، کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ اس واسطے ساتھیو میرے بھائیو بزرگو نوجوانو بڑو چھوٹو دل دے اندر اے تہیہ کر لو، اے جیرے 2-4 دن باقی ہیں اسا نفلی روزے رکھ کے اللہ پاک دے رمضان دا استقبال کرنے اپنے آپ نو عادی بناونا ہے۔ سن لو لوگو، میری اتنی عمر دے اندر آج تک میں کسے بندے دے بارے انج نہیں سنیا جو فلاں بندے روزہ رکھے تے مر گئے۔ میں کدی نہیں سنا آج تک کہ فلانے بندے روزہ رکھے تا مر گیا۔ ہاں اے تا سنیا یار زیادہ کھا بیٹھے تے بدہضمی ہو گئی تے مر گیا، اے تا سمجھ آندی ہے سننے چگل آندی ہے، لیکن روزے رکھ کے تے بندہ مر گیا ہوئے میں آج تک نہیں سنا۔ اس واسطے یاد رکھو جیرا رمضان دا مہینہ پورا روزہ رکھ کے ایسا ختم نہیں ہوندے تا اے نفلی روزے رکھ کے بھی انشاءاللہ ساری جسم دے اندر کوئی زول تے کمزوری نہیں آندی۔ اس واسطے ساتھیو یاد رکھو دوسرا طریقہ رمضان نو ویلکم آکھن دا استقبال کرن دا، نفلی روزاں دا اہتمام کرو، کرے سو دیکھ لو ناگنی کے ساتھیو جو بھی خاندان ہے آپ کا، اس زبان دی بڑی قیمت ہے، اس زبان دی بڑی قیمت ہے، اے جیری بندہ زبان کرباوے دی بڑی قیمت ہے۔ ساتھیو اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے تسا زبان پہ کر دیو انشاءاللہ روزے رکھساں، آکھو انشاءاللہ رکھساں، مزہ تاوے کہ نانگری دی سرزمین تے سارے نوجوان تے بزرگ کل نفلی روزہ نالوان پتہ چلے یار انہوں کیوں ہو گیا رمضان تو پہلے کیوں پہ روزے رکھ دے تے انہ دی زبانہ تے جملہ ہوئے اسا محمد دی نقل ودے کر دیا، رمضان دی تیاریاں ودے کر دیا، اپنے جسم نو اللہ دی عبادت دا عادی ودہ بنا دیا تاکہ کل رمضان آوے تے سانو تکلیفہ نہ ہون، تاکہ ساڈا میدہ تے جسم ادھا عادی ہو جائے۔ اللہ سارے انو توفیق نصیب فرمائے۔ تو ساتھیو یاد رکھو رمضان دے استقبال دے 2 طریقے پیغمبر دی سنت تو تانو دسے نے۔ پہلا طریقہ دعاواں دا اہتمام کرنا، کرے سو انشاءاللہ جس وقت بھی دعا منگو
اللہ دے کول اے بھی دعا منگو نال نال تے دعا منگتے ہوندے ہو ہیں علماء نے لکھے فرض نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا وقت ہوندا ہے فرض نماز تو بعد اے جڑی 5 وقت دی فرض نماز ادا کر دیو قبولیت دا وقت ہوندا ہے فرض پڑھے نے مختصر دعا منگیے سنتا نوافل باقی نماز مکمل کر کے خوب خشوع و خضوع نال دعا منگو قبولیت دا وقت ہے اللہ دے کول منگو اللہ خیر خیریت نال رمضان تک پہنچا تے خیر خیریت نال رمضان دیاں بہاراں وکھا اللہ کوئی امتحان نہ پیا بھیجیں جو تیری عبادت متاثر ہو ونجن اللہ کوئی ایسی تکلیف نہ پیا بھیجیں جو میں عبادت دے اندر خلل آ جائے اس تو بعد بھائیو عادی بناؤ اپنے آپ نو روزے رکھن دا اے 2 کم کرو سمجھو تسا پیغمبر دے طریقے تے چل کے رمضان دا استقبال پہ کر دیو ٹھیک ہے جی اچھا ہن اللہ کرے سانو نصیب ہو جائے آمین ہاں ہن رمضان آ گئے اس تو پہلے اپنا شیڈیول بنا لو ترتیبہ مینج کر لو تو میں آکھے نا شادی کرنی ہے دی پتر دی بہن برا دی تا سرپرست اور گھر دے افراد شیڈیول ودے بناندے ہوندے ترتیبہ ودے بناندے ہوندے تے اللہ دی عبادت دے بھی شیڈیول بناؤ اللہ دی عبادت کیویں کر کے میں رمضان دے اندر کرنی ہے پہلی گل ہے تہیہ کر لو اسا فصلی بٹیرے نہیں بننا 2-4 دن تا تراویاں نال مسجد بھری ہوئے 5-7 دن بعد صرف 4 صفاں 2 صفاں بچ ونجن جڑے پکے نمازیاں دیاں نا انج کر کے نہیں کرنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو تیرا بندہ کوئی عمل کرے خیر العمل مادی ما علیہ وین کلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او لوگو اللہ نو او عمل ڈاڈا پیارا لگ دے تیرا عمل تھوڑا بے شک ہوئے خیرے پر لگاتار ہوئے لگاتار بندہ کردہ رہے یہ جے عمل تھوڑا بھی ہوئے اللہ نو بہت پیارا لگ دے اس واسطے بھائیو یاد رکھو پہلے پلاننگ بنا لو پہلے ترتیبہ مینج کر لو کہ میں رمضان دے اندر فلاں نفلی عبادت انج کر کے کرنیاں نے و تہیہ کر لو پورا رمضان میں چھوڑنیا کوئی نہیں اور یاد رکھو یہ تسا اگر ارادہ چا کرو تے کوشش چا کرو تے اگر اس وعدے تے اس گل تے پوری اتارو اللہ دا قرآن کے آخر ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ پاک فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو کتب علیکم الصیام اللہ پاک نے تواڈے تے روزے انو فرض کر دیتا ہے فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم تے یاد رکھو اے صرف تواڈے تے نہیں پچھلیاں قوماں تے بھی فرض ہوندے ہیں تے سن لو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا جے روزے صحیح معنی دے اندر رمضان دا مہینہ صحیح معنی دے اندر تسا گزار لو لعلکم لعل دی نسبت اللہ والو وے تے گل یقینی ہو جاندی ہے لعلکم تتقون اللہ فرمائے لوگو مینوں قسم ہے اپنی ذات دی میں تانوں اعلی درجے دا متقی بنا دیاں گا اس واسطے یاد رکھو ساتھیو رمضان دا مہینہ آمن والا ہے او دے بارے پلاننگ ہونی چاہیے میں کتنی تلاوت کرنی ہے روزانہ بنیاد تے میں کتنی تلاوت کرنی ہے کئی بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں صبح اٹھیا ساری دے ٹائم
ساری تک کیتیے پر تہجد دی توفیق نہیں تھے. کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، اللہ توفیق نصیب فرمائے سب کو. او بھائیو صبح اٹھ کے بھی ساری دا ٹائم ہووے تے تہجد دا ٹائم ہی ہووے تے وقت بھی بندہ دو سجدے اللہ دے اگے نہ کر سکے، بڑی محرومی ہے. تہیہ کر لو ساتھیو، رمضان دے مہینے دے اندر میری تہجد قضا نہیں ہونی. آکو انشاءاللہ. ہاں تہجد قضا نہیں ہونی. تہجد پڑھیے، سحری کر لے، اس تو بعد نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت نال نماز پڑھ لے. وقت ہے، مجبوری ہے، نیند کرنی ہے، کر لے. جس وقت دکان تے جانا ہے، ڈیوٹی تے جانا ہے، اپنے کسی اور کم دھندے نو جانا ہے، اٹھیا ہے اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ کے چلا جا. پہلے اپنے شیڈول بنا لو تاکہ اللہ پاک جرا سانو رمضان نصیب کرنا ہے وہ پورا صحیح معنی دے اندر اللہ پاک دی عبادت دے اندر ساڈا گزر سکے. اور یاد رکھو ساتھیو، ترتیب بناونا بندے دا کم ہوندا ہے، کوشش کرنا بندے دا کم ہوندا ہے، تے او عمل بندے کول کراونا اللہ دا کم ہوندا ہے. نیت اور ارادہ کر کے کوشش کرنا، اے 2 کم بندے دے ذمہ. اللہ ہن اگلی گل سننی ہے ذرا. کوئی بھی عمل رمضان دے مہینے دے اندر کرن لگنا ہے تے ایک گل دل و دماغ دے اندر رکھنی ہے. او کیری فرمایا لوگو، ومن اراد الاخرۃ وسعى سعيها وهو مؤمن. 2 گلاں، ایک نا 2 گلاں. پہلی گل، روزہ رکھن والا، تراویح پڑھن والا، دیگر نیکیاں کرن والا، اس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. وہو مومن، ایمان تے عقیدہ ٹھیک نہیں، جتنا بھی بڑا عمل کر دے رہو ککھ بھی فائدہ نہیں ہوندا. پہلی گل دے ہے کہ اپنا عقیدہ ایمان درست ہونا چاہیے. نمبر 2، وسالا سایا، تے او جیرا عمل بھی کر دے او عمل، اس عمل دا جیرا طریقہ ہے او دے مطابق عمل ہوئے. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں، او جیرا عمل پیغمبر دی سنت تو ثابت ہوئے. اگر پیغمبر کریم دی سنت نہیں تو او عمل بندے واسطے نجات دا ذریعہ. اپنی مرضی نال عمل، او علماء کو رابطہ کر لو، علماء نال پوچھو کہ جناب میں اے عمل کردہ کیا جائز ہے، شریعت میں اس کا ثبوت ہے، میں کرا یا نہ کرا. علماء دے نال رابطہ کر کر کے نیکیاں کرسو، یقین کرو کامیاب ہو ویسے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، پیغمبر کی سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے. پیغمبر کی سنت کی مثال حضرت نوح کی کشتی جیسی ہے. جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی جو جیرا نہیں چڑھ سکیا وہ بندہ تباہ ہو گیا، انہی طرح جیرا بندہ اپنا عمل محمد دے طریقے تے نہیں کر سکیا وہ بھی تباہ ہو گیا. اس واسطے اس گل دا اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عمل اپنی مرضی نال نہیں، پیغمبر دا طریقہ، شریعت تو ثابت ہے اگر عمل اس نو کرو، شریعت میں وہ جائز ہے اگر عمل اس کا اہتمام کرنا ہے. مرضی کے گھوڑے نہیں دوڑانے. یاد رکھیے گا اعمال کے شوق میں نا کئی بندے پھر مرضی کے گھوڑے دوڑانے لگ جاتے ہیں. ایک ہی کہتے وقت کیا ہو گیا جی کیا ہو گیا، بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس واسطے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا
وہو مومن، فرمایا جیڑا بندہ عمل کرے آخرت نو دل دماغ دے اندر رکھ کے تے کوشش بھی اونج کرے جنہی اللہ پاک دا دین تقاضا کر دے تے ایماندار ہوئے تے ایسے بندے واسطے اللہ پاک فرماندا ہے کان سعیہم مشکورا، ایو جے بندے دی نیکیاں نو اللہ ضائع نہیں کردا ہوندا، ایو جے بندیاں دی قیمت اللہ لا لیندا ہوندا ہے۔ توجہ نال ایک اور والا سنو، اللہ نے کہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ سورت دا نام سورت النساء ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 124 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے کہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کوئی بندہ جے ہوے تے اپنا عمل کرے، عمل بھی دا صالح ہوے۔ صالح عمل دا معنی کے ہوندا ہے، اور کرنا ذرا عمال صالح، صالح کس نو آکھیا جاندا ہے؟ صالح صلح سے نکلا ہے۔ صلح دا معنی ہوندا ہے دو نو ملاونا، صلح دا معنی یہ ہوندا ہے نا دو انو آپس دے اندر ملاونا، اسے تو عمل صالح بنے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ او عمل جیرا ایمان نال رل ونجے تے مل ونجے اس نو عمل صالح آکھیا جاندا ہوندا ہے۔ اللہ نے کہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، جیرا بندہ تواڈے جو عمل کرے اپنی مرضی نال عمل نہ کرے، من الصالحات، تے عمل بھی ایو جے ہوے جیرا اس دے ایمان نال رلن والا تے ڈھکن والا ہوے۔ اللہ نے کہ فرمایا لوگو من ذکرن او انسا، چاہے کرن والا مرد ہوے یا عورت ہوے، اللہ نے فرمایا فاولائک یدخلون الجنہ، ایو جے بندیاں نو اسا جنت دا داخلہ ہمیشہ دا عطا کر دیونے۔ اور اس تو بعد فرمایا والا یظلمون نقیرا، تے ایک او لوگو او جیرا کھجور دی گٹھلی دی تے خلاف تے کپر دا جے ہوندا ہے، اللہ فرمایا اساں اس بندے دیاں نیکیاں دا اس باریک پردے دے برابر بھی عمل ضائع نہیں کرنا۔ سورۃ اذا زلزلہ کے شروع میں، زلزال کے شروع میں آتا، آخر میں آتا ہے او لوگو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، او جیرا بندہ رائی دے دانے دے برابر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرن لگ دے، خیرن شرن، دونوں کے بارے میں فرمایا قیامت والے دن یرہو، قیامت والے دن اپنے عمل نو دیکھ لے گا۔ عمل اللہ ضائع کہندہ نہیں کرتا، چاہے بندہ چھپ کے کرے، چاہے بندہ اعلانیہ کرے، چاہے بندہ جس انداز نال بھی کرے، اللہ کہندہ عمل بھی ضائع نہیں کرتا ہوندا۔ نالے ہور گل بھی سمجھ دے جاؤ بھائیو، یاد رکھو عمل دے اندر اللہ دی رضا ہونی چاہیے دیئے۔ کہیں دی رضا اساں آدھے ہاں جب تک ایک پلا دی دیکھ پکا کے تے 50-60 بندے نو اساں افطاری چاولاں نال تے کھجور فروٹ نال نہ کروائی نہ تک کیے پتہ لگ سی بھئی عزیر شاہ افطاری کرائیے۔ حالانکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہ فرمایا ہے کسی نو لسی دا گھٹ چا پلایا ہے، پانی دے گھٹ نال، کھجور دے دانے نال، کہ نو روزہ افطار کرایا ہی، فرمایا او روزہ رکھن والے نو تا اپنا اجر مل سی، افطاری کرون والے نو بھی اللہ او دے روزے دا اجر عطا فرما دے سی۔ لیکن اساڈا اگر ایک کھجور یا پانی دے گھٹ نال یا 40-50-100 روپے نال کہندی افطاری دا نظام کراں تے پتہ کیویں لگ سی نانگنی دے لوگاں نو بھئی انہاں بھی افطاری کرائیے۔ یاد رکھو بھائیو عمل دے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک تا عمل پیغمبر دے طریقے تے ہونا چاہیے، نمبر 2 عمل دے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص والا عمل اللہ یاد رکھیے گا
چھپ چھپا کے بھی تسا نیکی کرو، اللہ پاک اس نو تواڈی عزت دا ذریعہ دنیا تے بھی بنا دیندا ہے، آخرت تے بنا دیندا ہے۔ مرد بھی نہیں، ایک عورت ہے رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کالے رنگ دی سیاہ عورت ہے، لونڈی اور غلام ہے۔ گل سمجھنا ذرا، بات سننا، لونڈی اور غلام ہے، ایک آقا دی لونڈی ہے، او دا مالک ہے، پورا دن اپنے آقا تے مالک دی خدمت کر دیے، ایک کام مکیا تے دوسرا شروع کرا دیندا ہے، دوسرا مکیا تے تیسرا شروع کرا دیندا ہے، پورا دن دنیاوی کم دے اندر لگ کے جدوں رات ہوندی ہے او دا مالک سو جاندا ہے، اس سائیڈ تے ہو کے دوسری جگہ تے جا کے مصلی بچھا کے اللہ دے اگے نماز شروع کر دیندی ہے۔ اللہ غور کرنا ذرا، اساں تو ساتھ ہیں جی کما تو فرصت نہیں، لونڈی اور غلام عورت ہے، پورا دن مالک کی خدمت، کوئی فرصت نہیں ہے، لیکن کمال دیکھ اس عورت کا، اللہ رات دا وقت ہے، مالک سوئے ہوئے ہے، اچانک آواز آئی رومن دی تھی، سسکیاں دی، اک کھلیے، حیران ہو گیا ہے، کون رو رہے ہیں ادھی رات دے اندر میرے گھر دے اندر، انج باہر نکلے تے نال والے کمرے چوں رومن دی آواز پئی آندی ہے، نالے رو رہی ہے تے کچھ گلاں دی بھی آواز آ رہی ہے۔ اس مالک نے کان لائے، کان لا کے سنا تا سائی آ کے رہی ہے عورت اور جیری پورا دن اپنے مالک دی خدمت ودی کر دی آئی، رات دے وقت مصلی تے کھڑی ہو کے اللہ نو پیا دیے، غور کر درا مسلمانہ، اللہ نو پیا دیے، اللہ تینوں تا اچھی طرح پتہ ہے پورا دن میں مالک دی خدمت تو فارغ نہیں ہوندی، پورا دن میں نو فرصت نہیں ملدی تیرے نال گلاں کرن دی، اللہ ایو رات دا جھٹ لبھیا مینوں، اس رات دے جھٹ نو بھی میں غنیمت سمجھ کے تیرے نال میں گلاں کرن آ گئیاں، اللہ میرے تے ناراض نہ ہوئے کہ ایڈا تھوڑا ٹائم اللہ واسطے کیوں پئی کر دی، سسکیاں مار مار کے رو رہی ہے، اللہ ناراض نہ ہوئے کہ یہ تھوڑا ٹائم کیوں پہ عبادت کر دی۔ تیرا میرا کیا حال ہے، ہماری خواتین کا کیا حال ہے، صبح سے اٹھتی ہیں رات سوتے وقت تک ہر کم واسطے انہوں دے کول ٹائم ہے، نہیں ٹائم تا صرف اللہ دی عبادت دا ٹائم کوئی نہیں، نہیں ٹائم تا صرف اللہ نال گلاں کرن دا ٹائم کوئی نہیں۔ ساتھیو یاد رکھو، ایک جملہ ہے میں عرض کرتا ہوں، سنیے گا، اللہ دی قسمیں پوری رات سونے دے اندر مزے، بندہ سویا رہے، بستر دے اندر بندہ ستا رہے، اللہ دی قسمیں جیرا مزہ سوون دے اندر ہے، اس نالو کئی گنا زیادہ مزہ اللہ دے اگے روون دے اندر ہے۔ کبھی رو کے تو دیکھو، کبھی اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھو، کبھی اس دے سامنے بھی اپنے دکھڑے رکھ کے تو دیکھو۔ ہائے ہائے، دنیا والا نو اپنے غم تے دکھ دستے ہیں جو غم ہلکا ہو جائے، پر یاد رکھو ساتھیو، انہاں گلاں نال غم ہلکے نہیں ہوندے، کدی رب دے اگے آنسو بہا کے دیکھ، اللہ تیرے غم بھی ہلکے کر دے گا، آپ مرہم بھی لا دے گا۔ اس واسطے رمضان قریب آ رہا ہے، شیڈیول بنا لو، تہجد قضا نہ ہو سی،
پکی گل ہے، پکی گل ہے۔ لعلکم تتقون، اس مہینے میں پریکٹس آپ کر لو، اللہ پورا سال پڑھنے کی توفیق دے گا، اللہ توفیق دے گا۔ لیکن یہ ہے اس مہینے کی پکا اپنے ذمے فکس کر لو، ٹھیک ہے نا جی؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ تو رمضان تو پہلے اگر ہونے تو شروع کر دیو۔ کئی لوگ آتے ہیں جی اٹھا نہیں جاتا، ہوندے نا بھائی اٹھا نہیں جاتا کیا کرے؟ تو علماء نے بڑا بہترین طریقہ بتلایا ہے، بھائی سنت پہ عمل کر لو، رات عشاء کی نماز کی 4 فرض 2 سنتیں نفل پڑھ کے سو جاؤ، وتر پڑھو ہی نہیں۔ یہ تو تمہیں پہلے ہی پتہ ہو سی نا بھائی وتر کوئی عشاء دی نماز تا نہیں، پتہ نہیں نا مسئلے دا؟ ہاں نہیں نوکرے دے، ہاں وتر عشاء دی نماز دا حصہ نہیں، وتر ایک علیحدہ واجب نماز ہے، اور جس دا افضل ترین وقت وہ تہجد دا ٹائم ہے۔ اس وقت کھڑے ہو کے وتر آخر تے پڑھنے چاہیے نہیں، اس تو پہلے نوافل ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آنکھ نہیں کھلتی تو وتر چھوڑ دو، رات کے ٹینشن ہوگی میرا واجب نہ رہ جائے، الارم بھی لگا دو، وتر بھی چھوڑ دو، انشاءاللہ رب خود ہی اٹھائے گا۔ ہاں کوشش کرنا اور نیت کرنا، یہ 2 کام بندے کے ذمے ہوتے ہیں، آگے منزل تک پہنچانا خدا کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس واسطے کوشش کرے سو انشاءاللہ، میری منت ہے آج تو ہی شروع کر دیو، بے سویرے آزا تہجد پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اے رمضان دی پریکٹس ہے، رمضان کے لیے تیاری ہے، معمول بنا لو، شیڈیول طے کر لو کہ ہم نے یوں کرنا ہے۔ اچھا بھائی آگے چلو جی۔ اللہ رمضان دے مہینے دے اندر بڑے کام کرن والے نے، صحابہ کرام فرماندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر، بولو بولو، لگتے تھک گئے ہو، پونے تے جماعت ہے نا جی؟ ہاں تو 10-15 منٹ تک گزارا کرے سو نا میرے نال، تو انہوں 5 منٹ دے ساں وضو دے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جہاں دے وضو ہو سی کرنا ہو سی کر لے سا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کیا معمول ہوندا آئی؟ صحابہ فرماندے نے پورا سال اللہ دے پاک پیغمبر صدقہ تے کر دے راندے لیکن رمضان دا مہینہ آویا، فرمایا وقت انج صدقہ کر دیا نا جی میں جکھر چل پوندے، مال لٹائے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے معمولات سن لو تے زندگیاں دے اندر اپنا لو، سن لو لوگوں، ایک پکی گل کر کے جا رہے ہیں، اللہ دی قسم صدقے کرن نال مال گھٹدا نہیں، اللہ اور ودا دیندا ہے، گھٹدا نہیں مال۔ علماء نے لکھا ہے جب تنگ دستی ہو، مال کی تنگی ہو، جیب خالی ہو، جیب میں 10-20 جو بھی ہیں صدقہ کر دو، صدقہ کر دو، اللہ جیب بھر دے گا، اللہ جیب بھر دے گا۔ ادتا کہنو ہے اللہ دی تلی تے رکھے ہے، اللہ کی ہتھیلی پہ رکھا ہے۔ قرآن تو کئی جگہ پہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیڑا بندہ ہے جیڑا اللہ نو قرض چا دے وے، یقرض اللہ اللہ نو قرض دے وے تے قرضا حسنا سونا کر کے قرض دے وے، اللہ ود کے ہونے، اللہ فرمائے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ نو قرض دیونا تہاڈا کم ہے، اس نو کئی گنا کر کے واپس کرنا تہاڈے اللہ دا کم ہے۔ سورت کا نام سورت البقرہ ہے، 3 پارہ ہے،
اللہ نے اتھے مثال دیتی ہے، فرمائے مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ او بندیا اللہ دے نام تے اپنا مال خرچ کرن والے دی مثال سمجھ، تو اپنا مال خرچ کرے، اللہ فرمایا او دی مثال انہی ہے کہ جس طرح کنک دا دانا گندم دا دانا زمین وچ سٹ دے، اللہ دے تو 7 خوشے پیدا کر دے تے ہر خوشے دے اندر 100 دانا ہوندا ہے، ایک بیج سٹیندا تے 700 کر کے اللہ واپس کر دے۔ اللہ فرمایا جے میرے راستے تے اپنا مال چلوٹا تب میں بھی تینوں 100 گنا کر کے واپس کراں گا۔ نالے اگلی گل بھی سن لے، واللہ یضاعف لمن یشاء، تے اگر تیرا اخلاص جتنا وددا جائے گا اللہ تیرے عمل دا صدقے دا بدلہ بھی وداندا جائے گا۔ اس واسطے شیڈیول طے کر لو، رمضان دے اندر میں اتنا صدقہ روزانہ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے؟ 10 روپے دی گنجائش ہے 10 کر لے، 20 دی ہے 50 دی ہے 100 دی ہے، جتنی تیری کیپیسٹی ہے، جتنی تیری ول پاور ہے، اپنی وسعت دے مطابق ڈیلی بنیاد تے خرچ کر، صدقہ کر۔ یقین کرو اے 700 گنا کر کے تا اللہ تعالیٰ عام حالات وچ دیندا ہے، ٹھیک ہے؟ تے اس نو اگر 70 نال ضرب چا دیو، کیونکہ رمضان وچ 70 گنا بدلہ ہور ود ویندا ہے تے وقت پتہ نہیں کتھے پہنچ جاندا ہے۔ یقین کرو انہاں چیزاں دی ایڈی سمجھ دنیا تے نہیں آندی، جدوں قیامت دا دن ہونے انسان اللہ دے سامنے کھڑا ہو سی تے اے جیڑیاں نیکیاں جنہاں نو اساں معمولی سمجھدے ہاں، قیامت والے دن بڑے بڑے پہاڑ بن کے اللہ پاک انہاں نو ترازو دے اندر رکھ دے گا، اور انسان دا نیکیاں والا پلڑا جھک جائے گا اور انسان واسطے جنت دا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص نال ایمان والا بندہ نیکی کرے، چھوٹی ہوے یا بڑی ہوے۔ میں تمہیں دسیا نا اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ و ان کلا، چھوٹا عمل ہوے پیا خیر ہے لیکن ہوے ریگولر، روزانہ دی بنیاد تے۔ تے رمضان دے اندر اے بھی معمول بنو اسا روزانہ صدقہ کرے سو، اور مینوں نہیں دیونا، میں اپنے واسطے نہیں پیا منگدا، میں تانوں آکھ رہا جتھے تساں بہتر سمجھ دے ہو کہ یار اے مصرف ٹھیک ہے، اتھے میں دیواں تا اتھے مینوں فائدہ لبنا ہے قیامت والے دن، یقین کرو اس نیت نال دیو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اے کام کرنا ساڈا تہاڈا کام ہے، انشاءاللہ دنیا آخرت دے عزتاں دے ہونا اللہ دا کام ہے۔ کرے سو صدقہ انشاءاللہ۔ صحابہ کرام انہاں دا معمول یہ ہوندا ہے، عورتاں خاص طور پہ اپنے بچیاں نو اس گل دا عادی بنیندیاں تاکہ بچے دے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں صدقہ کرنا ہے۔ میں تے یقین کرو ایک دن میں سنے میں حیران ہو گیا، ایک بچہ چھوٹا جہا بچہ 7-8 سال دا، او اپنی شے واسطے چیز واسطے پیسے گھروں لے کے آندا آ کے تے دوسرا نو دیندا اچھا صدقہ کر دیندا ہے۔ اس کو پوچھا گیا پتر ایک کیوں کردا ہے؟ اس آکھے جی مجھے میری امی نے میرے ابو نے بتایا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو یہ میرا اپنا پیسہ ہے میں صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اے اس نو کیری یونیورسٹی پڑھایا ہے ماں باپ والی، کیرے کالج سکول پڑھایا ہے ماں باپ استادن انہاں پڑھایا ہے۔ اج تساں تے اساں بھی کر سکدے ہاں، ٹھیک ہے؟ نیکی دے کماں دے اندر بچوں نو ترغیب دیو، ماحول پیدا کرو گھراں دے اندر، اور اس دا بڑا فائدہ یہ ہے انسان جس وقت صدقہ کردا ہے اس دے نال بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دے مردے ٹائم منہ چو کلمہ جاری ہو جاندا ہے۔ یہ میں اپنے کول نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آخری عمر دے اندر نابینا ہو گئے، اپنے کمرے تو لے کے تے گلی تک ایک رسی بدھی ہوئی ہے، جس وقت کوئی سوالی منگن آویا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر خود رسی پکڑ دے وہ باہر جا کے صدقہ دین جاندے ہیں۔ گھر والے انہوں نے آدھے حضرت کیوں پہ اوکھے ہوندے ہو اساں جو بیٹھے ہیں سانو دیو بھج کے دے آندے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر فرماندے ہوندے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سنے ہیں جیڑا ہاتھ نال صدقہ دے وے اس دا کلمے تے اوتے خاتمہ ہوندا ہے، اس دی موت ایمان تے آندی ہے، کلمے تے خاتمہ ہوندا ہے۔ اس واسطے بھائیو فکر کرو، رمضان آ رہے ہیں، رمضان دے پورے مہینے دا شیڈیول طے کر لو، بھائی اے کم میں نہیں کرنے۔ جس وقت تساں اپنے تے اے گل لاگو کر لئی تے ایک مہینہ تساں اس کام نو جاری رکھیا، اللہ دا قرآن آتا ہے لعلکم تتقون، اللہ تانوں متقی بنا دے گا، یعنی ہمیشہ دی تمہاری عادت بن جائے گی، تقوی والے بن جاؤ گے۔ کرے سونے انشاءاللہ کوشش۔ آؤ جی اس تو بعد توجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دا ایک حرف پڑھ دے، کتنے حرف؟ ایک حرف پڑھ دے، اللہ پاک اس نو ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَلَا أَقُولُ الف لام میم، میں تانوں اے نہیں پیادا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، او لوگو الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دے قرآن جو صرف الف لام میم پڑھ لوے، اللہ فوراً ترین نیکیاں عطا فرما دیندا ہے۔ اگلی گل سن لو ذرا، اے تے ہو گیا قرآن دی تلاوت تے ہر حرف دے بدلے نیکی، تے جدو رمضان آندا ہے تے 70 گنا اجر ود جاندا ہے، 70 گنا اجر ود جاندا ہے۔ تو یاد رکھو جتے 10 نیکیاں ملدیاں پیاں اوتے 70 نال ملٹی پلائی کرو تو ہر حرف دے بدلے 700 نیکی ہو گئی۔ کتنی نیکی؟ 700 نیکی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن عمرے ایک بندہ آمنے اپنے بیٹے دے کول اور پتر میں تیری بڑی خدمت کیتی ہے، بڑا تینوں اچھے طریقے نال پالے ہے، ہن میں اپنی نیکیاں تے اعمال تلوا رہا، ایک نیکی میری تھوڑ دیے۔ کتنی نیکیاں؟ ایک نیکی میری تھوڑ دیے، انج کر ایک نیکی مینوں دے دے تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ دا قرآن اشارہ کر کے آدھا ہے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی، او لوگو پتر دے کول جس وقت باپ ونجنے پتر اے گلا کے بھج ونجنے ابا اج میں نہیں دے سکدا، میں نہیں دے سکدا، بیوی دے کول گئے، دیگر جتنی ہوتے متعلقین لوگن انہاں دے کول بندہ جاونا ہے، منت کرنی ہے یار ایک نیکی مینوں دے دے تاکہ میرا بیڑا پار ہو ونجے۔ فرمایا اس نو ایک نیکی بھی قیامت دے دن دیون واسطے تیار کوئی نہیں ہونا۔ تے اتھے میرا محمد رسول اللہ فرماندا ہے جی ایک حرف پڑھ لے تے رمضان تو علاوہ تینوں حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں نے، جو رمضان تلاوت کر لے تے ہر حرف دے بدلے 700 نیکی پئی ملدی ہے۔ ایک نیکی دی لوڑ ہونی ہے، ہر حرف دے بدلے 700 نیکی ہے۔ اس واسطے بھائیو یاد رکھو اپنے دل و دماغ دے اندر اے بھی ترتیب مینج کر لو،
پورے مہینے کی پلاننگ کر لو، منصوبہ بنا لو، میں ڈیلی بنیاد تے اللہ دا قرآن اتنا تلاوت کرے سا، جتنا معمول بنانا ہے نا پہلے سے طے کر لو، او دے اتے پابندی اختیار کرو۔ خیر العمل مادی مالے وَإِنْ کَلَّا، او عمل بڑا اچھا ہوندہ ہے جیرا ریگولر کیتا جاوے۔ اپنا معمول شیڈیول طے کر لو کہ روزانہ دی بنیاد تے میں قرآن دی تلاوت کرنی ہے، اور یاد رکھو اس وقت رات دی تراویح دا وقت آ جائے، اللہ او دے بارے سن لو ذرا، بڑی اہم گل دے بعد ٹائم قریب آ گیا، 5 منٹ رہ گئے نے، غور نال سن لو ذرا، توجہ نال۔ رمضان دے مہینے دے اندر جیرا بندہ رات کھڑے ہو کے قرآن سن دے، سمجھ آتی پئی گل دی؟ غور نال سننی ہے، اسے گل نو میں وضاحت نال پیش کریں گا، لیکن توجہ کرو۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جیرا بندہ نماز دے اندر بیٹھ کے قرآن تلاوت کریندا ہے، اس نو ہر حرف دے بدلے 50 نیکی عطا کیتی جاندی ہے۔ کتنی؟ 50۔ تے جیرا کھڑا ہو کے اللہ دے قرآن دی تلاوت نماز دے اندر کر دے، اس نو ہر حرف دے بدلے 100 نیکی دتی جاندی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک گل سمجھ آئی؟ ہن دوسری حدیث سنو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیری امام دی قرات ہوندی ہے، امام جیری تلاوت ودا کردا ہوندا ہے، جیری تلاوت امام پیا کردا ہوندا ہے، نمازیاں نو بھی امام علی تلاوت دا پورا پورا اجر ملدا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہن غور کرو ذرا، تراویح دا ٹائم ہوئے، حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب جو بھی ہیں پڑھانے والے، انہاں محنت کر کے آ کے مصلی تے کھڑا ہو کے تلاوت کی دیئے، ہر حرف دے بدلے 100 نیکی پہ مل دیئے۔ فرمایا تے جیرا پچھے ہاتھ بن کے کھڑے، فرمایا اس نو بھی برابر 100 نیکی پہ مل دیئے۔ ٹھیک ہے، 100 تے بعد رمضان ہوئے تا 70 گنا ودا کے تے 7000، ایسا ہی ہے نا؟ پر کیلکولیشن مار لینا ذرا کیلکولیٹر تے، 100 نیکی ہے، 70 گنا اجر ودے ہے تے 7000 نیکی ہے۔ یاد رکھو رمضان دیاں تراویحاں دے اندر کھڑا ہو کے قرآن سنن نال ہر حرف دے بدلے 7000 نیکی پہ مل دیئے۔ تاں تے اللہ دے پاک پیغمبر 2 مہینے پہلے دعاواں شروع کر دیندے ہوندے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ساڑے رجب والے مہینے دے اندر بھی برکت فرما تے شعبان دے مہینے دے اندر بھی برکت فرما، وبلغنا رمضان، اللہ سانو رمضان دیاں بہاراں وکھا۔ اے او بہارن رات کھڑے ہو کے چپ کر کے کھلا سن دے، لیکن شرط ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ عجیب حدیث ہے، فرمایا من صام رمضان، یہ بندہ روزہ رکھے، وقامہ تے رات نو رمضان دے اندر قیام کرے، کھڑا ہو کے قرآن پڑھے یا سنے، دونوں برابر۔ فرمایا وقام من صام رمضان وقامہ، 2 چیزاں ہون اس دے اندر، ایمان عقیدہ ٹھیک ہوئے، و احتساب، احتساب دا ماننا ہے اجر دی نیت نال، چٹی سمجھ کے نہ پڑے ہاں یار آج گئیاں تو ہن وقت گزارنا نا، و احتساب، احتساب تے اجر تے بدلے دی نیت نال جے پڑے۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے ایو جے بندہ جیڑا اللہ نو راضی کرن واسطے رمضان دے روزے رکھ دے،
تے رات نو تراوی دے اندر کھڑے ہو کے قرآن سندا سنیندا ہے، فرمایا قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایو جے بندے دے زندگی دے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ بہاراں والا مہینہ ہے، بہاراں والا مہینہ، فرمایا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک سپیشل دروازہ ہے باب الریان، روزے داراں واسطے سپیشل دروازہ رکھے ہوئے جنت دا۔ اللہ رمضان دے روزے تو ہر کوئی رکھیں دے، ہر مسلمان رکھیں دے نا، تو بات کیا مطلب ہے؟ غور سے سننا ذرا، رمضان دے روزے تو ہر مسلمان رکھیں دے جس دے اندر ایمان ہے، کچھ حیا ہے تو وہ رکھ ہی رکھ دے، عذر نہ ہوئے تو۔ ہوں رہا مسئلہ بھائی وہ جنت دا وکھرا دروازہ کیوں ہے جی؟ بات سارے اسے جو لنگ سن، فرمایا ادھے 2 معنی علماء نے لکھے نے۔ ایک معنی ادھا اے ہے کہ جیرا بندہ دیگر عبادتاں نہیں بھی توجہ کریں ہے، اللہ دے حکم پورے کریں ہے، پر رمضان دے روزے بڑے شوق نال رکھ دے، ادھا التفات اور توجہ اور میلان بڑا زیادہ ہے رمضان نہیں، اے بندہ سپیشل روزہ نال محبت کرنے والا ہے، اس واسطے علیحدہ اللہ پاک نے جنت دا دروازہ بنایا ہے۔ ایک یہ معنی، اور دوسری مراد یہ بھی ہے کہ بندہ روزے کے ساتھ محبت کرتا ہو، رمضان دے روزے تا فرض ہیں، وہ تے رکھنے ہی رکھنے نے، باقی پورے سال دے اندر وہ آکھے یار میں اللہ دی رضا واسطے اپنے آپ نو بکھا رکھ دا، اور دی محبت پیغمبر دی سنت تے عمل کر دے ہویا میں اپنے آپ نو بکھا رکھ دا، تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، قیامت والے دن رسول اللہ دی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس شوق اور جذبے نال جیرا بندہ روزیاں نال محبت کریں دا انشاءاللہ وہ بھی باب الریان جو جنت جائے گا۔ اور تو انہوں پتہ ہو سی اللہ دے پاک پہ ٹائم ہو گیا نا پورا، ہاں 1 منٹ رہندا ہے، 1 منٹ رہندا ہے۔ اچھا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول مبارک کے ہے، ہر سوموار نو اور ہر جمعرات نو اللہ دے نبی نفلی روزہ رکھ دے ہوندے ہیں، پتہ ہے تو انہوں نا گے، ہاں ہر سوموار نو ہر جمعرات نو رسول اللہ روزہ رکھ دے ہوندے ہیں۔ صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ سوموار تے جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میں اس واسطے رکھ دا کہ سوموار والے دن اللہ پاک نے مینوں پیدا بھی کیتا ہے، سوموار والے دن میرے سر تے تاج نبوت بھی رکھیا گیا ہے، دیگر وجوہات ہیں کہ دی وجہ تو میں سوموار دا دن شکرانے دا روزہ رکھ دا۔ یا رسول اللہ جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے رکھ دا کہ جمعرات والے دن بندیاں دے اعمال اللہ دی عدالت پیش کیتے جاندے ہیں کہ اس ہفتے دی عزیر شاہ دی کارکردگی یہ ہے جی، فرشتے اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اسی طرح ہر بندے دے اعمال حوالے ہوندے ہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے میں چاہتا جس وقت میرا ہفتے دا پوری کارکردگی اللہ دے دربار وچ پیش ہوئے تو تے لکھا ہوئے اج محمد کریم روزے نال ہے، ٹھیک ہے؟ اور یقین کرو آخری بات سنو، رمضان نو خوشی نال ویلکم آکھو، اے جس طرح انسان دی روحانی ترقی دا ذریعہ ہے اور اللہ دے ہاں جنت اور بہت بڑے بدلے دا ذریعہ ہے، یقین کرو ڈاکٹروں سے پوچھ لو، محققین سے پوچھ لو، اے میڈیکلی طور پر بھی انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے خود ریسرچ پڑھی ہے کہ جیرا بندہ سال تو بعد 1 مہینہ پراپر طریقے نہ روزے رکھ لوے اس بندے نو کینسر دا مرض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں سے وہ سیل اور خلیے جو کینسر کا ذریعہ بنتے ہیں روزوں کی برکت سے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت بنائی ہے، اس لیے شوق ذوق کے ساتھ اللہ کے لیے بھوکا رہنا سیکھو، یقین کرو اللہ کبھی بھوکا رہنے نہیں دے گا، رجا دے گا انشاءاللہ۔ اور کرے سو رمضان دے اندر معمولات دا اہتمام، ہونے دسو اج تو دعا کرے سو سارے کرے سو، اس تو بعد یہ آخری 2 دن روزہ نہیں رکھنا، 29 تاریخ جیرے آخری دہاڑے اندر 1-2 دن، اس شعبان اللہ دے نبی نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ پہلے تھوڑے کو 4-5 دن ہیں، انہاں دے اندر ایک ہی روزہ رکھ لو نا، نبی دی سنت ادا ہو جائے گی، کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ اس کے بعد تیسرے جو رمضان کے میں نے آپ کو چند معمولات کی طرف توجہ دلائی ہے، تہجد کہیں دی نہ راوے،
ہے، دیگر نوافل کسی کی نہ رہیں، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ جتنا مخصوص کرو اس کو پڑھ کے چھوڑو، بھائی میں پڑھ نہیں پڑھنا ہے، جتنا بھی مصروف ہاں جتنا کر سکتے ہو لیکن کرو لازمی ڈیلی بیس پہ۔ اور اس تو بعد رات دی تراویح اے آخری رات تک تواڈی چھٹنی نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ کرے سو جی، اللہ مینوں بھی تے تساں سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے جی۔ وضو کر لو، 2-3 منٹ ہیں، 4 منٹ 2-3 منٹ ہیں، انشاءاللہ پھر جماعت کھڑی ہو جائے گی۔